अरबों खरबों पहले ये कायनात सजाई गई, आसमान ताने गए, कहकशाओं की झुरमुट चमकाई गई, जमीन बिछाई गई, हवा लहराई गई, बारिश बरसाई गई, समंदर तैराया गया, पहाड़ गाड़े गए और जिंदगी की बिसात फिजा में रंग रंग परिंदे उड़ाए गए। आग दरियाफ्त की गई, जमीन के खजाने कशीद किए गए, फसलें लहलहाई गईं, इंसान से इंसान मिले, खानदान चले, खानदान कबीले बने, कबीले मुल्कों का रूप धार गए और मुमालिक मुकाबले की दौड़ में आगे से आगे बढ़ते चले गए। इजादात के दरवाजे खुलते चले गए, तरक्कियां आसमानों को छूने लगी और इंसान नए सैयारों पर जिंदगी के आसार ढूंढने निकल पड़ा। इस हकीकत से बेखबर कि जो पैदा होता है वो मरता भी है, जो बनाया जाता है वो बिखरता भी है। हर शय जो तैयार होकर मार्केट में आती है अपनी एक्सपायरी डेट साथ लाती है। ये कुदरत का उसूल है कि हर शय को खत्म होना है, हर जान को मौत का मजा चखना है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका मुनकिर खुदा भी इनकार नहीं करता। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है। कुरान मजीद में एक और जगह अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फरमाता है कि खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा फरमाया ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुम में से कौन है जो अच्छे आमाल करता है। कुरान मजीद में एक और जगह अल्लाह फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक न मरे जब तक वो हालत ईमान में ना हो। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि हर वक्त इंसान को फर्माबरदारी में रहना चाहिए ताकि जब उसकी मौत आए तो वो अल्लाह ताला का फर्माबरदार हो। ये खिलखिलाते चेहरे जिंदगी से भरपूर कहे, ये जज्बे वलवले, आगे बढ़ने की अंधाधुंध कोशिशें, जुस्तजुएं, आरज़ुएं, तरक्कियां, बुलंदियां, कामयाबियां, नाकामियां, सब फना हो जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा, चेहरे कल सड़ जाएंगे, जज्बे और वलवले बिखर जाएंगे, तरक्कियां खाक हो जाएंगी, इमारतें ढेर हो जाएंगी। न मुस्कुराहटें रहेंगी न गम, उस दिन जब कयामत अचानक हमारे सरों पर टूट पड़ेगी और हम गफलत में दबोच लिए जाएंगे। सो ये लोग बस कयामत के मुंतज़िर हैं कि वो इन पर अचानक आ पड़े। सो उसकी अलामतें तो आ चुकी हैं। तो जब कयामत इनके सामने आ खड़ी हुई, उस वक्त उनको समझना कहाँ मैसर होगा। कुरान करीम की आयत से पता ये चलता है कि क़यामत जो है वो अचानक आएगी, यानी इंसान बेखबरी के आलम में होगा, अपने दुनियावी मामलात में मसरूफ होगा, फिर क़यामत जो है अचानक आ जाएगी। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, क्या वो इस बात के मुंतज़िर हैं कि अचानक क़यामत आ जाएगी, और जब क़यामत आएगी तो उस वक्त उन्हें नसीहत भी कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। क़यामत के लुग़वी माने खड़े होने के हैं, यानी वो दिन जब मखलूक को उठाया जाएगा और मखलूक अपने खालिक
अल्लाह तबारक व तआला के रूबरू खड़ी होगी। अरबी ज़बान में क़ियामा का मतलब होता है खड़ा होना। चूँकि क़यामत के दिन तमाम इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रूबरू खड़ा किया जाएगा, इसलिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल क़यामत के तौर पर किया जाता है। कुरान करीम में लफ्ज क़यामत के साथ साथ लफ्ज सात भी बकसरत आया है। सात को आमतौर पर घड़ी या घंटे से ताबीर करते हैं। अहले अरब सात को मौजूदा वक्त के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। सात यानी अभी। क़यामत को सात इसी वजह से कहा गया है कि वो इस कदर करीब है कि अभी आ जाए, या क़यामत आने वाहिद में सरों पर टूट पड़ेगी और मिनटों में सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। साह और क़यामत, ये दोनों अल्फाज कुरान मजीद में और अहादीस मुबारका में क़यामत के लिए ही इस्तेमाल हुए हैं। जैसे कुरान मजीद में आप देखिए पूरी एक सूरतुल क़यामा के नाम से एक सूरत मौजूद है। इसी तरह लफ्ज़ साअह भी इस्तेमाल हुआ। यसअलूनका अनिस साअति अय्याना मुरसाहा, ये लोग आपसे सवाल करते हैं कि ये क़यामत कब आने वाली है। तो अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह की बातें मनक़ूल हैं। जैसे अगर आप हदीस जिब्रील में देखिए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी पूछा कि अख़बिरनी अनिस साअह, मुझे आप क़यामत के बारे में बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसके बारे में जवाब दिया है कि मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस साइल, तो उस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अगला सवाल किया कि मुझे साअत यानी क़यामत की निशानियां बता दी जाएं। तो गोया कि साअत और क़यामत तकरीबन हम माना अल्फाज में कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि आने वाले वक्तों में मुसलमानों को बहुत से इम्तिहानात और आजमाइशों से गुजरना होगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से कबल पैदा होने वाले फितनों और क़यामत से पहले रूनुमा होने वाली छोटी बड़ी अलामतों से हमें आगाह किया। अब ये हम पर मुनहसिर है कि नफसानी ख्वाहिशों और लज्जतों में ही मुनहमिक रहते हैं या अपने आमाल बेहतर बनाते हैं। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हादी थे और वो हमारी हिदायत चाहते थे। क़यामत का बार बार जिक्र करने का मकसद ये था ताकि इंसान क़यामत की तैयारी करें, अपने आमाल को बेहतर कर लें। ख्वाब गफलत में अगर वो गिरफ्तार हैं तो ख्वाब गफलत से वो बेदार हो जाएं, क्योंकि इंसान इस दुनिया में आने के बाद दुनियावी शोर शराबों में इतना गुम हो जाता है कि उसके जहन से ये ख्याल ही निकल जाता है कि एक दिन उसने इस दुनिया से चले जाना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसने हाजिरी देना है। तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी कलाम मजीद के अंदर बार बार क़यामत का तज़किरा फरमाता है ताकि इंसान क़यामत के दिन की तैयारी करें और अपने अमाल को बेहतर करने की कोशिश करें। क़यामत की अलामात पर बात करने से पहले हमें उन फितनों का जिक्र करना है जिनकी पेशगोई रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 बरस कबल कर चुके हैं। लफ्ज़ फितना हर किस्म के इम्तिहान, अजाब और हर मुसीबत के लिए ये लफ्ज़ बोला जाता है। लफ्ज़ फितना अरबी ज़बान में कई मानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई ग्रोह एक ख़ास अंदाज में कोई मंसूबा बनाए जिसका नतीजा मुसलमानों की जमात में इंतशार हो तो इसके तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ किसी मुसीबत, किसी अजाब के तौर पर भी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस लफ्ज़ के अरबी ज़बान में कई मानी हैं। फितने के बारे में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, फितना कत्ल से बड़ी शय है। फितना का माना होता है आजमाइश, और बाज़ औक़ात ये फितना इस माना में भी इस्तेमाल हुआ कि जो इंसानियत को मज़ीद तबाही और बर्बादी से दोचार करने की तरफ ले जाए। मसलन कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना, फरमाया कि जो जिहाद की जो जस्टिफिकेशन ऑफ वॉर है
اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک سبب یہ بھی بیان فرمایا کہ فتنے کی سرکوبی کے لیے، فتنہ پھیلانے کے لیے نہیں، فتنے کو ختم کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے اور تلوار کو اٹھایا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے فتنہ کا لفظ قرآن مجید میں ایک جگہ اس طرح استعمال ہوا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا اموال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے۔ ایک اور مقام پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنے کا برپا ہونا یہ قتل سے زیادہ شدید ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کہیں فتنہ برپا ہو جائے تو اس فتنے کی وجہ سے کوئی ایک انسان نہیں بلکہ بے شمار انسانوں کا پھر قتل عام ہوتا ہے۔ تو یقینی طور پر ایسی فتنہ انگیزی وہ پوری امت مسلمہ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے وہ قتل سے زیادہ شدید تر ہے۔ ایک فرد یا کچھ لوگ مل کر ایسا ناپاک منصوبہ بناتے ہیں جس سے معاشرے میں انتشار برپا ہو اور لوگ راہ سے بھٹکیں تو وہ بھی فتنہ کہلاتا ہے۔ یہ فتنے کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ انسان اگر معاشرے کے اندر بغاوت کر لے، معاشرے کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کر لے، انسانوں کے درمیان جو ایک اتحاد اور وحدت کی فضا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر لیں، اور اسی طرح کسی انسان کو اگر قتل کرنے کی اگر کوشش کر لیں، معاشرے کے اندر برائیاں پھیلانے کی کوشش کر لیں، تو یہ ساری چیزیں جو وہ فتنے کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور فتنے کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ فتنہ سونے کو آگ میں تپانے کو بھی کہتے ہیں تاکہ سونے کی گندگی دور ہو جائے اور وہ چمکدار ہو جائے۔ اسی طرح لفظ فتنہ انسان کے آگ میں ڈالنے کو بھی کہتے ہیں۔ فتنہ ان افعال کو بھی کہتے ہیں جن کی وجہ سے عذاب آتا ہے، جیسے سورہ توبہ کی آیت 49 میں ارشاد ہے، سنو سنو وہ تو گمراہی یعنی فتنے میں پڑ چکے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ لفظ فتنہ کے بے شمار معنی ہیں، ان میں سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آگ میں تپانا، تاکہ لوہے کی یا جس چیز کو بھی تپایا جائے اس کی تمام کثافتوں کو دور کر کے اسے کندن بنایا جائے، تو اس معنی میں بھی لفظ فتنہ استعمال ہوتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں فطروں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیاں ہمارے آج کے اس زمانے میں کس حد تک پوری اترتی ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی کسی چوٹی پر تشریف لے گئے اور فرمایا، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں کیا وہ تم لوگ دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں ایسے فتنے کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں اس طرح گریں گے جس طرح بارش برستی ہے۔ اس حدیث کو آج کے دور میں اگر انسان سمجھنا چاہے تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آج کل باقاعدہ جدید جو ٹیکنالوجیز آئی ہیں اس کا انسان کس طرح سے غلط استعمال کر رہا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہیں، آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہیں، آپ کے پاس ٹیلی ویژن ہیں، اب یہ ساری برائیاں اور سارے فتنے جو ہے ایک بٹن کو کلک کرنے کی دوری کے اوپر اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں، کہ انسان اسی موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے بہت ساری برائیوں کا وہ مشاہدہ کرتا ہے، اور اسلامی تعلیمات سے دن بدن جو ہے وہ نوجوان دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آج کے دور میں یہ ساری برائیاں ہیں کہ جو انسان کے گھروں تک پہنچ چکی ہیں، اور حدیث کو اگر ہم آج کے دور میں اس کی تطبیق اگر کرنا چاہیں تو شاید یہ ہے۔ البتہ حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس خاص مسئلے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اس کا علم اللہ اور اللہ کے رسول کو ہے، لیکن آج کے دور میں جو حالات پیش آ رہے ہیں اس کے تناظر میں ہم اس کو اس حدیث کے تناظر میں ایک مصداق قرار دے سکتے ہیں کہ جو برائیاں اس وقت ہمارے گھروں میں جدید ٹیکنالوجیز کے ذریعے سے پہنچی ہوئی ہیں۔ علماء کرام اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں، ڈش اینٹینا، ٹی وی چینلز اور ویڈیوز سے شیطانوں کی یلغار ہمارے گھروں میں آ رہی ہے۔ بے ہودگی
हमारे टीवी के रिमोट के बटनों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट पर गैर अखलाकी वेबसाइट्स हमसे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर हैं। एक हालिया सर्वे में बताया गया है, गैर अखलाकी वेबसाइट्स देखने वाले ममालिक में हिंदुस्तान पहला और पाकिस्तान दूसरा मुल्क है। अब जरा इस हकीकत पर भी नजर कीजिए कि हमारी जमीन के गिर्द तकरीबन 2500 सैटेलाइट्स गर्दिश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, अहादीस में इस बात को बयान किया गया। और दौर हाजिर में अगर हम अपने घरों में देखें तो यकीनी तौर पर वो शख्स जो अपने घर से बाहर निकलकर बाजारों में और मुख्तलिफ महफिलों में या लोगों के साथ इंटरेक्शन में हाजिर रहता है तो वो तो फितनों में मुब्तला होता ही होता है। लेकिन अगर कोई अपने घरों के अंदर भी बंद हो जाए तो जदीद ज़राए मवासलात के जरिए से फितने हमारे घरों में इसी तरह से दाखिल हो रहे हैं जिस तरह से बारिश और सैलाब जो है वो लोगों के घरों में दाखिल होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसलिए हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम ख़ास तौर पर अपनी औलाद की इस बुनियाद पर तरबियत करें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलाद को 3 बातें ज़रूर सिखाओ। फरमाया अपने नबी की मोहब्बत, अपने नबी के अहले बैत की मोहब्बत और कुरान मजीद की तिलावत। आइए अब देखते हैं फितरों के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयां हमारे आज के इस जमाने में किस हद तक पूरी उतरती हैं। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की किसी चोटी पर तशरीफ ले गए और फरमाया, मैं जो कुछ देख रहा हूं क्या वो तुम लोग देख रहे हो? सहाबा ने अर्ज किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं ऐसे फितने को देख रहा हूं जो तुम्हारे घरों में इस तरह गिरेंगे जिस तरह बारिश बरसती है। इस हदीस को आज के दौर में अगर इंसान समझना चाहे तो बड़ी आसानी के साथ हम समझ सकते हैं, क्योंकि आजकल बाकायदा जदीद जो टेक्नोलॉजीज आई हैं उसका इंसान किस तरह से गलत इस्तेमाल कर रहा है। आपके हाथ में मोबाइल हैं, आपके पास लैपटॉप हैं, आपके पास टेलीविज़न है। अब ये सारी बुराइयां और सारे फितने जो है एक बटन को क्लिक करने की दूरी के ऊपर इस वक्त जो है वो मौजूद हैं कि इंसान इसी मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए बहुत सारी बुराइयों का वो मुशाहिदा करता है और इस्लामी तालीमात से दिन ब दिन जो है वो नौजवान दूर होते चले जा रहे हैं। तो आज के दौर में ये सारी बुराइयां हैं कि जो इंसान के घरों तक पहुंच चुकी हैं और हदीस को अगर हम आज के दौर में इसकी तदबीक अगर करना चाहें तो शायद ये है। अलबत्ता हकीकत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस खास मसले की तरफ इशारा फरमा रहे हैं उसका इल्म अल्लाह और अल्लाह के रसूल को है। लेकिन आज के दौर में जो हालात पेश आ रहे हैं उसके तनाजुर में हम इसको उस हदीस के तनाजुर में एक मिसदाक करार दे सकते हैं कि जो बुराइयां इस वक्त हमारे घरों में जदीद टेक्नोलॉजीज के जरिए से पहुंची हुई हैं। उलमाए कराम इस हदीस के बारे में कहते हैं, डिश एंटीना, टीवी चैनल्स और वीडियो से शैतानों की यलकार हमारे घरों में आ रही है। बेहूदगी हमारे टीवी के रिमोट के बटनों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट पर गैर अखलाकी वेबसाइट्स हमसे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर हैं। एक हालिया सर्वे में बताया गया है, गैर अखलाकी वेबसाइट्स देखने वाले ममालिक में हिंदुस्तान पहला और पाकिस्तान दूसरा मुल्क है। अब जरा इस हकीकत पर भी नजर कीजिए कि हमारी जमीन के गिर्द तकरीबन 2500 सैटेलाइट्स गर्दिश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, अहादीस में इस बात को बयान किया गया। और दौर हाजिर में अगर हम अपने घरों में देखें तो यकीनी तौर पर वो शख्स जो अपने घर से बाहर निकलकर बाजारों में और मुख्तलिफ महफिलों में या लोगों के साथ इंटरेक्शन में हाजिर रहता है तो वो तो फितनों में मुब्तला होता ही होता है। लेकिन अगर कोई अपने घरों के अंदर भी बंद हो जाए तो जदीद ज़राए मवासलात के ज़रिए से फितने हमारे घरों में इसी तरह से दाखिल हो रहे हैं जिस तरह से बारिश और सैलाब
جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خاص طور پر اپنی اولاد کی اس بنیاد پر تربیت کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 باتیں ضرور سکھاؤ. فرمایا اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت اور قرآن مجید کی تلاوت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب امانت ضائع کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ امانت کس طرح ضائع ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کسی نااہل کو معاملات سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو. اب ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے، صرف پاکستان کی مثال سامنے رکھیے. ہم اپنے لیڈروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن الیکشن کے زمانے میں ووٹ بھی انہی کو دیتے ہیں. تو پھر ملک کے حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ کیا کسی غلط آدمی کو ووٹ دینا بھی امانت میں خیانت ہے یا نہیں؟ رشوت اور سفارش کے ذریعے کسی نااہل کو کسی اہم عہدے پر فائز کرنا بھی انسانیت کے ساتھ خیانت ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال کے مطابق یہ ہے کہ آپ امانتوں کو ان کے امینوں کی طرف نہیں پہنچاتے. تو ووٹ اگر صحیح جگہ پر نہ دیا جائے یا اپنی رائے کا اظہار بہتر انداز میں نہ کیا جائے یا اس انداز میں کیا جائے کہ آپ حق کو چھپائیں، تو یہ ظاہر ہے امانت میں خیانت ہے. اور قوم اور امہ آپ سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ اپنی رائے کا صحیح انداز میں اظہار کریں، جس سے پوری قوم اور امت جو ہے اس کا تشخص پامال نہ ہو، بلکہ وہ اپنی شناخت کو قائم رکھ سکے. بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے عہدیداروں کی طرف دیکھیے جو خوشامد اور چرب زبانی کے ذریعے مالک کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور اصل محنت کرنے والے جہاں تھے وہیں پڑے رہتے ہیں. کوئی بھی عہدہ اگر کوئی انسان اگر لینا چاہتا ہے تو اس کے اندر اہلیت ہونی چاہیے. معاشرے کے اندر آج کل چاپلوسی یا چرب زبانی آپ کہہ لیں، یہ چیزیں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ ہر فیلڈ کے اندر جو ہے آپ کو یہی چیزیں نظر آ جاتی ہیں. وہ لوگ کہ جو کسی پوسٹ کے اہل نہیں ہیں، وہ اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے، اپنے باس کی چاپلوسی کے ذریعے سے وہ ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو معاشرے کے اندر ہر وہ چیز جس کے انسان اہل نہ ہو اور اس کو غیر قانونی طور پر یا غیر شرعی طور پر حاصل کرنے کی کوشش کر لیں تو وہ سب خیانت کے زمرے میں آ جاتا ہے. چونکہ خیانت کا تعلق صرف مالیات سے نہیں ہے، صرف مال اور دولت کے اندر خیانت کرنے سے نہیں ہے، بلکہ عہدوں کے اندر خیانت کرنے اور ذمہ داریوں کے اندر خیانت کرنے کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. ذرا اور غور کیجئے، کتنی انعامی اسکیموں میں عوام کا پیسہ لوٹا گیا، کتنی رہائشی اسکیموں میں عوام کے خون پسینے کی کمائی ہڑپ کر لی گئی، کس طرح جھوٹ بول کر بڑے بڑے سودے کیے جا رہے ہیں. کیا یہ سب خیانت ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے خود بزبان رسالت قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ ہم جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت بھیجتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ جھوٹ بولنے کے ساتھ خیانت کرنا تو یہ یقینی طور پر اپنے گناہ کے اندر مزید اضافہ کرنے والی بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دھوکہ دہی سے کام لے، خیانت کرے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسے لوگ پائے نہ جائیں جو اپنی زبانوں کے ذریعے پیٹ بھریں گے جیسے گائے بیل اپنی زبانوں سے پیٹ بھرتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ ہمارے لب، سینے اور آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. کیا آج کے لوگ لمبی لمبی تقریریں کر کے اپنی چرب زبانی سے عوام کو اپنی جانب مائل نہیں کر رہے؟ کیا آج کل کاروباری حضرات یا دکاندار اپنی لفاظی سے اپنی جیبیں نہیں بھر رہے؟ کیا آج کے لیڈر صرف زبانی وعدوں اور تقریروں سے لوگوں کو اپنی جانب مائل نہیں کر رہے؟ کیا مقررین
اور واز کرنے والے نیک باتوں کی تلقین کر کے اور بڑے بڑے جلسے اور مجلسیں کر کے پیسہ نہیں بنا رہے؟ کیا ٹی وی کی اسکرین اور ریڈیو کی لہریں ہمیں خبردار نہیں کر رہی ہیں کہ ہر طرف چرب زبانی سے پیسہ کمایا جا رہا ہے؟ یاد رہے، زیادہ بولنا اور مسلسل بولنا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ کیا یہ قیامت کی علامت ہمارے سروں پر نہیں آ گئی؟ جب انسان کے اپنے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے تو وہ صرف زبانی دعووں اور چرب زبانی اور چاپلوسی کے ذریعے مختلف فوائد اور مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ دین اسلام کے اندر باقاعدہ یہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان کم بولیں، اور انسان اگر کم بولے گا تو اس کی برائیاں چھپی رہیں گی، اس کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو وہ عیب جو ہے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہے گا۔ ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے لوگ سب سے زیادہ باتونی ہیں، یعنی زبان کے ذریعے سے پیسہ کمایا جاتا ہے۔ مورخ نے یہ کہا کہ پاکستانی قوم بنیادی طور پر ایک مغل انداز میں رہنے والی قوم ہے۔ اس سے ظاہر اتفاق اس لیے بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں زبان کی بنیاد کے اوپر لوگ بہت آسانی سے فیصلے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر دکاندار سب سے زیادہ باتونی ہوگا تو اس کی پروڈکٹ زیادہ بکتی ہے۔ اسی انداز میں کوئی شخص بہت زیادہ چرب زبان ہے تو وہ ایک حق گو شخص جو کہ کم بولنے والا ہو اس پر غلبہ پا لیتا ہے۔ تو اس انداز میں دیکھا جائے تو پاکستان میں جتنی ناانصافیاں ہوتی ہیں اس کی بنیاد چرب زبانی ہے، جو کہ ظاہر ہے ایک قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ انسان کا کام اس سے زیادہ بولتا ہے، لیکن ہمارے یہاں باتوں کی رام لیلا سے کام نکالے جا رہے ہیں۔ ایک اچھا سیلز مین کس طرح اپنی باتوں سے دکاندار کو شیشے میں اتارتا ہے، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں اشتہارات سے عوام کو کیسے کیسے لالچ دلاتی ہیں، یہ سب تماشے آپ اپنے ارد گرد روز دیکھتے ہیں۔ کیا یہ سب باتوں سے پیٹ بھرتا ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک ایسا دور آئے گا جو دھوکہ دہی اور ڈسیپشن کا دور ہوگا۔ فرمایا جو جھوٹا ہوگا اسے سچا کہا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امین کہا جائے گا، امین کو خائن کہا جائے گا۔ اور فرمایا اس دور میں رویبضہ بہت زیادہ باتیں کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا یہ رویبضہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بے وقوف شخص جو مسلمانوں کے ہر مسئلے میں ہر وقت گفتگو کیا کرے گا۔ تو یقینی طور پر آج آپ کو مختلف ٹی وی چینلز پر ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جنہیں اینکرز کہا جاتا ہے، اور وہ وکیل بھی ہے، وہ مفتی بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ کھانا بھی پکاتا ہے، وہ زندگی کا ہر شعبہ ہے جس کے اندر وہ اپنی رائے کو اختیار کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ یاد رہے، زیادہ بولنا، مسلسل بولنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ کم بولنے کے بے شمار فائدے چھوڑ کر ہم باتوں سے اپنا پیٹ کیوں بھر رہے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان بھی ہے کہ المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، کہ اگر اس کے اندر کوئی برائی بھی ہے تو اس وقت تک چھپی رہے گی جب تک آپ خاموش ہیں، لیکن جیسے ہی آپ بولیں گے لوگوں کو پتا چلے گا کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ کم سے کم بولیں، اور کم بولنا جو ہے وہ حکمت کی علامت بھی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ضرور ایک ایسا دور آئے گا کہ کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے گا جو سود کھانے والا نہ ہو، اور اگر سود نہ بھی کھائے تو اسے سود کا دھواں اور بعض روایات میں غبار پہنچ جائے گا۔ یہ پیشگوئی بھی آج حرف بہ حرف صادق آ رہی ہے۔ آج کل تمام روپے پیسے کا تعلق بینکوں سے ہے، اور تقریباً ہر طرح کے کاروبار میں کہیں نہ کہیں بینکوں کا عمل دخل ضرور ہے۔ ہمارا سارا لین دین بینکوں، کریڈٹ کارڈز، اے ٹی ایم کارڈز کے درمیان گھوم رہا ہے۔ بالخصوص فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب سے ہمارے ہاں فریکشنل ریزرو بینکنگ اور ورلڈ بینک اور IMF نے دنیا کی معیشت کو اپنے کنٹرول میں لیا ہے، تو اس وقت کیپٹلزم کے تناظر میں پوری دنیا کا نظام معیشت وہ سود اور ربا کے یعنی نظام پر جو ہے وہ مبنی ہے۔
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ احادیث میں اس بات کا ذکر ہونا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص سود نہ بھی لے گا تو سود کا غبار اس تک ضرور پہنچے گا، تو یقینی طور پر آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اہل ایمان اس کوشش میں رہتے ہیں کہ وہ سود اور حرام سے بچ سکیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے کہ جو ربا کا کاروبار کرتا ہے۔ بینکوں سے مفت کریڈٹ کارڈز کی آفرز آ رہی ہیں، آسان اقساط میں قرضے کی سہولت کے ڈھول پیٹے جا رہے ہیں۔ ساری دنیا سود کے گرگ دھندے میں پھنسی ہوئی ہے، ایک عام فرد تو کیا ملک کے ملک سود میں بری طرح جکڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان کی مثال ہمارے سامنے ہے، جب سے ہمارا ملک وجود میں آیا تب سے اب تک ہم اپنا قرضہ نہیں اتار پائے۔ پوری دنیا بالعموم اور بالخصوص پاکستان جہاں پر معیشت جو ہے وہ ایک سودی معیشت کا حصہ ہے، تو اس میں پاکستانوں کی کثرت ہے، لیکن پاکستان میں جو سب سے زیادہ بہتر بات محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر سیلف امپلائیڈ لوگوں کی تعداد کثرت سے ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ سیلف امپلائیڈ ہیں وہ سود کے چنگل سے آزاد ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہ امپلائی ہیں کسی بھی فارم میں تو وہ سود کی معیشت کا کافی حد تک حصہ ہیں۔ اور پھر اگین وہی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات میں سے ایک آپ کا فرمان ہے کہ یہ وہ دور ہے جس میں ہم سودی معیشت کے غبار میں شامل ہیں۔ دنیا کے 99% آبادی کی دولت 1% افراد کے ہاتھوں میں گردش کر رہی ہے۔ کیا یہ حدیث ہم سے بار بار تقاضا نہیں کر رہی کہ اب بھی ہوش کے ناخن لو، خواب غفلت سے جاگو، ورنہ تمہارے پاس نہ دنیا بچے گی نہ دین۔